اب جو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب ہم مقابلہ کریں گے، اب ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کسانوں کے جنازے نکلے ہیں، انشاءاللہ سیاست میں آپ لوگوں کا جنازہ نکالیں اور اس ظلم کے خلاف ایسی طاقت کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ ہم کسان بات کسان ہیں جو کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کی سلامتی کو کسی حوالے سے بھی مشکلات میں نہ ڈالا جائے۔ اتنا ظلم اس ملک میں گندم آپ نے ختم کر دی، اور ابھی مریم صاحبہ کو بیوروکریسی نے ایک رپورٹ دی ہے کہ 97% گندم کاشت ہو گئی ہے۔ جس دن یہ گندم آئے گی میں اس دن بیوروکریسی سے پوچھوں گا۔ اور مریم صاحبہ جو آپ خوشی میں سو نہیں پاتی کہ آپ کو کسانوں کے میسج آتے ہیں کہ خوشحال ہو گیا، وہ کیسے خوشحال ہو گیا؟ گنا 400 پچھلے سال کا ریٹ تھا، اس سال 400 اور ابھی 325 میں۔ کل رحیم یار خان میں کسانوں پہ تشدد ہوا ہے، چنیوٹ میں ہوا ہے، فیصلہ آباد میں ہوا ہے، جھنگ میں، کیونکہ انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ہم تو لاوارث ہو گئے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے پچھلے سال ہمیں گندم مار دی۔ ہماری زمینداروں کے یہی بیٹے ہوتے ہیں، زمین ہماری ماں ہوتی ہے، فصلیں ہماری بیٹے اولاد ہوتے ہیں۔ گندم کا پچھلے سال جنازہ تھا، اور آج اس پریس کلب لاہور کے سامنے گنے کا جنازہ جو دوسرا بیٹا مارا تھا اس کا جنازہ آج ہم نے ادا کیا ہے۔ اب ہم سے جنازے نہیں اٹھیں گے، اب جو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب ہم مقابلہ کریں گے، اب ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کسانوں کے جنازے نکلے ہیں، انشاءاللہ سیاست میں آپ لوگوں کا جنازہ نکالیں گے اور اس ظلم کے خلاف ایسی طاقت کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ ہم کسان بات کسان ہیں جو کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کی سلامتی کو کسی حوالے سے بھی مشکلات میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ بارڈروں پہ کسانوں کے بیٹے شہید ہو کر آ رہے ہیں۔ جتنی شہادتیں ہیں آپ چیک کریں، ہمارے گاؤں کے باہر لکھا ہوتا ہے حوالدار محمد طفیل شہید کا گاؤں، یہ صوبے دار کا گاؤں۔ ہر گاؤں میں ہماری جنازے آ رہے ہیں، ہم وہ جنازے اٹھا رہے ہیں، اپنی فصلوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ بجائے بیوروکریسی، مریم صاحبہ آپ کو زراعت کا نہیں پتا تو کچھ زراعت کے مشیر سے ہی رکھ لو، اور کسی سے پوچھ تو لو کہ کسان مافیا نہیں ہوتے، یہ بیوروکریسی مافیا ہے۔ اور اس دور میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کے ایم پی اے، خدا کی قسم ڈی سی او کے دفتر میں کسی سٹنگ گورنمنٹ کا ایم پی اور منسٹر کی طاقت نہیں بیوروکریسی کو ہاتھ لگا دے۔ بیوروکریسی بے لگام ہو چکی ہے، وہ اپنی مرضی سے کرپشن کے بازار کھل گئے ہیں۔ شوگر مل کا مال کا، ان کو تو کرپشن کی بڑی ضرورت ہی نہیں۔ ایک ڈی سی کے جس کی 2 شوگر ملے ہیں وہ کہتا ہے اتنا پیسہ آپ کو دیا، ہم کٹوتی کریں گے، ہم کسانوں کو ماریں گے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کرنی۔ اسی طرح کا ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ظلم کتنے دن کرو گے؟ اگر کسان جاگ رہا ہے، جاگ گیا ہے، اس ظلم کا بدلہ لیں گے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ ابھی دیکھیں زرعی ٹیکس لگایا، ٹیکس کس چیز کا ہے؟ ہماری فصل کا پرافٹ آئے تو ہم ٹیکس دیں نا، ہمیں آؤٹ پٹ سستی دیں، کھاد سستی دیں، ڈیزل سستی دیں، ٹیوب ویل کا بل سستا دیں۔ ابھی دیکھیں یہی گندم کا، جب ہم نے گندم کاشت کر لی تو یہی سیڈ کا بیگ 7,000 7,500 میں تھا، اور کل پرسوں 4500 کا ریٹ نکال دیا۔ یہی جب ہم نے گندم کاشت کر لی، ٹائم گزر گیا، اس وقت مریم صاحب نے کہا کہ آپ کو 4500 روپے کا سیڈ کا بیگ دے رہے ہیں۔ یعنی ہر طرف بیوروکریسی، کرپشن کا۔ ابھی رمضان انہوں نے دیا تھا کہ رمضان میں ہم غریبوں کو سستا آٹا دیں گے۔ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسے بھی ڈی سی ہیں جنہوں نے مکئی کا آٹا اس گنے کی آٹے میں شامل کر کے غریبوں کو دیا۔ میں کہتا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پنجاب گورنمنٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ مریم صاحبہ ہماری آپ سے کیا لڑائی ہے؟ ہاں آپ ہمیں کہتی ہو کہ جی آپ کسان، یہ جو مافیا ہے، یہ جو دہشت گرد ہے، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم کسی پارٹی کو نہیں کر رہے، ہم صرف جو ہمارے ساتھ ظلم ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اور وہ آپ کو برے لگ جاتے ہیں۔ میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیٹ ہونے کی بھی معذرت، لیکن اب ہم منیر شاہین صاحب، تمام جماعتیں، رانا صاحب، ہماری تمام کسان تنظیمیں جو سینئر کسان تنظیمیں جنہوں نے چلائی، جنہوں نے بنائی، ممتاز صاحب، سمیر یار صاحب، سارے دوست، رانا صاحب، سارے آستہ آستہ ہم تنظیمیں بھی اکٹھی ہو رہی ہیں اور ایک آل پارٹی کانفرنس بلا رہے ہیں، ساری کسان تنظیمیں اکٹھی ہو کے، اور پورے پاکستان کی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو اس میں دعوت دیں گے۔ جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو بتائیں گے اور ان کو دعوت دیں گے کہ اس تاریخ کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ظلم کے ساتھ اور ہمارے احتجاج میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ۔